الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فطرة الله التي فطر الناس عليها وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين أن لهم الحق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين اللهم صل وسلم وبارك على قدر حسنه وجماله وفضله وكماله وجوده ونواله وعزه وجلاله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاد رسوله وأولياء أمته وعلماء أهل سنته وأمته إلى يوم الدين سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے بھاگی خلیل کا کھلے زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے تیرے تو وصف ہیں اے بے تناہی سے بری تیرے تو وصف ہیں اے بے تناہی سے بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے آؤ حسن یار کی باتیں کریں آؤ حسن یار کی باتیں کریں سروری سرکار کی باتیں کریں آؤ حسن یار کی باتیں کریں سروری سرکار کی باتیں کریں آؤ یاران طریقت شوق سے چشتیہ دربار کی باتیں کریں آؤ یاران طریقت شوق سے چشتیہ دربار کی باتیں کریں ایک مجسم آئے خلق عظیم صاحب کردار کی باتیں کریں گولڑا کے پیر مہر پرزیا قاسم انوار کی باتیں کریں جلوہ محراب و منبر کو چھوڑ کر بخاری ابدار کی باتیں کریں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے پرورد گوش ولایت قاسم فیضان سربریہ پیر طریقت حضرت قبلہ پیر صاحبزادہ حسام الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ علماء کرام برادران اسلام آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے آپ سب جانتے ہیں آج کی یہ سالانہ محفل پاک جو ہر سال کی طرح بھائی اظہر صاحب اصغر صاحب انعقاد پذیر کرتے ہیں اللہ کریم ان کو پورے خاندان کو اور پورے اسٹیٹ کو اس کی برکت عطا فرمائے عوامل کارابی آپ نے بڑی پرسوز ترنم کے اندر گفتگو سماعت فرمائی ہے اگرچہ انداز بیان میرا وہ نہیں ہوگا میں اپنے سادہ سے انداز میں آپ کے گوش گزار بات کروں گا آپ توجہ فرمائیے گا بہت ساری اہم باتیں شاید عقیدے کے حوالے سے آپ کے کانوں تک پہنچیں
لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ میں نے 2 مقامات سے قرآن کی آیات تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت مقصہ سورہ روم کی ہے، آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت، اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام نے کہا اس سے مراد دین ہے، کہ یہ دین اللہ کا پیدا کرتا ہے اور اللہ نے لوگوں کو اس پر ہی پیدا فرمایا ہے۔ اب غور کیجئے گا، گویا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس دین کی محبت، اس دین کا شعور اس بچے کے اندر موجود ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بچہ کل مولود یولد علی الفطرت، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا قَالَ، پھر اس کے والدین اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ بچہ دین کی محبت، دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ایمان اس کے اندر وہ ایک کیفیت اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوا اور اس کا اظہار قرآن کریم نے ایک اور جگہ بھی فرمایا کہ جب عالم ارواح میں ساری روحوں کو جمع کیا گیا، پھر رب کریم نے وہاں روحوں سے اقرار لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے، ایک بھی روح ایسی نہیں تھی جس نے انکار کیا ہو، تمام روحوں نے اقرار کیا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے۔ قالوا بلا، ابھی وہ شعر پڑھ رہے تھے نقیب محفل کے کن فیکون تے کل دی گل اسا اگے پریت لگائی تو میں حرف نشان نہ ہے جدو دتی میم گواہی۔ یہ کدھر اشارہ ہے؟ یہ اس وقت کی بات حضور تاجدار گوڑا فرما رہے ہیں جب روحوں سے رب نے پوچھا نہ بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو جس روح نے سب سے پہلے اللہ کی ربوبیت کی گواہی دی وہ میرے آقا کی روح مبارکہ تھی، وہ حضور کی روح مبارکہ تھی۔ اور مفسرین کہتے ہیں حضور کی روح مبارک سے سن کر باقی ساری روحوں نے پھر پیچھے اقرار کیا اے مالک تو ہمارا رب ہے۔ اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے، جب ہر روح اقرار کر کے آئی، اس زمین پہ آئی، وجود کے اندر آئی، اور جب وہ روح بڑی ہوئی، جسم بڑا، تو کئی ایسے ہو گئے جو انہوں نے اقرار تو کیا تھا لیکن یہاں آ کے انکار شروع کر دیا۔ آج بھی اس دھرتی پہ رہتے ہیں نا لوگ جو اللہ کا اقرار نہیں کرتے، ایسے لوگ رہتے ہیں اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اور خدا بھی بنا کے بیٹھ گئے۔ آج بھی ہندو بت کے آگے بیٹھا ہوا ہے، آپ نے دیکھا سنا، اور کئی لوگ اس دھرتی کے اوپر رہتے ہوئے اقرار وہاں کر کے آئے تھے لیکن آ کر یہاں انکار کرنے لگ گئے۔ وجہ کیا بنی؟ جب اندر فطرت دین بھی تھی، ادھر اقرار بھی کر کے آئے تھے، یہ دونوں باتیں موجود تھیں، تو پھر کیا ہوا کہ بندہ خدا تک نہ پہنچ سکا؟ پھر بتوں کے آگے کیوں جھکتا رہا؟ پھر کیوں سورج کی پرستش کرتا رہا؟ پھر کیوں چاند کو خدا بنا کے بیٹھا رہا؟ لوگوں نے درختوں کو بھی خدا بنایا ہے، تو پھر اس کا جواب کیا ہے؟ حضرات عزیزکار ایک بات کہنی پڑے گی کہ ذریعہ خدا تک جو پہنچنے کا تھا نا، لوگوں نے اس ذریعے کو چھوڑا تھا۔ جو رستہ اس طرف جاتا تھا نا، اس راہ کو چھوڑا تھا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، کئی لوگ پڑھے لکھے بیٹھے ہوں گے، پیالی چاہے کہ سامنے رکھ دی جائے اور چیک کرنا ہو اس کے اندر ذائقہ کیا ہے، چینی کا ذائقہ ہے کہ نہیں ہے، اگر اس کو سامنے رکھ کر بندہ 1000 دن سامنے رکھ کے بیٹھا رہے تو کوئی بتا نہیں سکے گا اس کا ذائقہ کیا ہے۔ اگر اس چائے کو اپنے کانوں میں ڈالتا رہے تو وہ بتا نہیں سکے گا اس کا ذائقہ کیا ہے۔ کوئی ناک کے ذریعے چیک کرتا رہے، چیک نہیں کر سکے گا ذائقہ کیا ہے۔
آنکھوں میں ڈالتا رہے تو سمجھ نہیں آئے گی ذائقہ کیا ہے. جب تک وہ زبان پہ نہیں لائے گا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی. پتا چلا رستہ غلط اختیار کیا جائے، 1000 سال چلتے رہے، چلے کاٹتے رہیں تو بندے کو وہ پتہ نہیں چل سکتا. ایسے ہی خدا تک پہنچنے کے لیے بھی کئی ذرائع ہیں. کسی نے عقل کو ذریعہ بنایا، کسی نے کسی کو ذریعہ بنایا ہے، لیکن وہ خدا تک نہ پہنچے. کئی لوگ میری بات کو سمجھ گئے ہیں. احباب دیوکار یہ ساری تمہید بن کے یہاں تک میں آیا ہوں تو مجھے کہنے دیجئے، کسی نے عقل کو ذریعہ بنایا، کسی نے علم کو ذریعہ بنایا، وہ خدا تک نہ پہنچ سکا. آج بھی MBBS ڈاکٹر ہندو بت کے آگے بیٹھا ہوا ہے. طرف اتنی علم کی ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے والے لڑکی آج بھی خدا سے دور بیٹھے ہیں. اور کیا وجہ ہے کہ اس چک نمبر 108 کے اندر ہمارا وہ بچہ جس نے ابھی کلاس روم میں اندر نہیں داخل ہوا، لا الہ الا اللہ اس کی زبان پہ آتا ہے تو یہ محمد عربی کا صدقہ ہے. جو مصطفیٰ کے داں تک پہنچے وہ خدا کی داں تک پہنچ گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. تو گویا خدا تک پہنچنے کے لیے در مصطفیٰ پہ پہنچنا ہو. جو حضور تک پہنچ گئے تھے وہی خدا تک پہنچے تھے. آج فتنوں کا دور اور عقیدے مختلف آنا شروع ہوئے اور لوگوں نے لکھا کتابوں کے اندر کہ کعبے تک جانا ہو، حج پہ جانا ہو تو کعبے کا ارادہ لے کے چلو، ارے در مصطفیٰ کا ارادہ لے کے نہ چلو. اور ان کو ہمارا یہ جواب ہے، بتاؤ ابو جہل کعبے میں رہتا تھا، عتبہ کعبے میں رہتا تھا، شیبہ کعبے میں رہتا تھا، ابو لہب کعبے کے اندر رہتا تھا. ہر روز ان کی مسندیں کعبے کی دیواروں کے ساتھ لگا کرتی تھی، ٹیک کعبے کے ساتھ لگا کے بیٹھا کرتے تھے، لیکن اس خدا تک نہ پہنچ سکے. اور کیا بات تھی، ایک بندہ روم سے چلا، سہیب اس کا نام ہے، وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے. بلال حبشہ سے چلتا ہے، رنگ کا کالا ہے لیکن وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے. تو کہنا پڑے گا کعبے میں رہنے والے مصطفیٰ تک نہیں پہنچے تھے. جو حضور تک پہنچے وہ خدا تک پہنچے. یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر آج یہ نہ کہا جائے کہ تمہیں کعبے کا ارادہ لے کے چلنا چاہیے، مصطفیٰ کے دربار کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے. یہ میں بہت اہم بات کی طرف، جملے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. تم کہتے ہو سچ اور جھوٹ کا کیسے پتا چلے؟ ہر کوئی قرآن کی دعوت دیتا ہے، ہر کوئی نماز کی دعوت دیتا ہے، ہر کوئی جناب والا دین کی بات کرتا ہے. دیکھو کس کے بڑوں نے کتابوں میں یہ لکھا کہ کعبے کی طرف جاؤ، مصطفیٰ کی طرف نہ جاؤ، تو پھر سمجھ جاؤ کہ یہ کون ہے. اور ہمارے بابو نے کیا کہا، اعلیٰ حضرت حج کے ارادے سے نکلے نا جب بریلی کی سرزمین سے، تو کسی نے کہا جناب کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ کفیت بدلی، دل مچلا، الفاظ کے اندر وہ ساری کافیات آئی تو ایک ہی بات کہی، کہا کعبے کا نام تک نہ لیا، کعبے کا نام تک نہ لیا. طیبہ ہی کہا. پوچھا جس نے بھی ہم سے نہضت کدھر کی ہے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مقصود تو حاضری اس پاک در کی ہے. کہا اصل مقصود تو حاضری اس پاک در کی ہے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. تو حضرات دیوکار ہمارے بابے یہی بتاتے آئے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکی، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. یہ کیا بات تھی بتایا جا رہا تھا، ارے کعبے میں پہنچ جانے سے کوئی خدا تک نہیں پہنچے گا جب تک مصطفیٰ تک نہیں پہنچے گا. تو یہی بات حضرات دیوکار کہاں پہ چاند تو تھی، اقرار بھی کر کے آئے تھے لیکن ذریعہ غلط اختیار کیا تو محروم رہ گئے. ابھی آپ تاجدار گولڑا کا بار بار نام سن رہے تھے تو ذرا دیکھیں نا اعلیٰ حضرت گولڑوی نے خالی نعت یا ایک الفاظ نہیں لکھے، ہر شعر کے اندر عقیدے کو بیان فرمایا ہے، ہر شعر کے اندر عقیدے کو رکھا ہے. آپ نے بھی کیا کہا، دس صورت رابے، کہا تو اس پہ صورت کو دیکھنا چاہتا ہے اور کہے کتابوں سے مل جائے تو یہ
یہ ناممکن ہے. کتابیں موجود تھی، تورات تھی، انجیل بھی تھی، سب کچھ بھی تھا. رب نے قرآن بھی اتارا نا، ساتھ مصطفیٰ کی بات کی ہے تو کیا کہا خدا تک جو پہنچنا چاہتا ہے تو دسے صورت رابے صورت توبہ راہ کی عین حقیقت پر کم نہیں بے سوجت پر کم نہیں. یہاں پہ بھی میں نے ایک بات کرنی ہے. اولیاء اللہ کو چاہنے والے ہیں، ہم اولیاء اللہ کنارے ایسے نہیں لگا دیتے. کعب پہ پر کم نہیں بے سوجت کوئی ورلیاں موتی لیتریاں. کیا مقصد تھا؟ حضور کے سامنے رہتے تھے، ابو جہل بھی وہیں پہ رہتا تھا. حضور کو دیکھ کر بھی وہ نہ پہنچ سکے. عتبہ شیبہ وہیں پہ رہتے تھے، حضور کی صورت دیکھنے کے باوجود بھی وہ نہ پہنچ سکے. حالانکہ تو کہا تو یہ جا رہا ہے نا کہ دسے صورت راہ پہ تو تاجدار گھوڑا جیسا علم کس کے پاس ہوگا؟ آپ کو کون بتائے کہ کوئی سوال کر سکتا تھا؟ جب آپ کہتے ہیں صورت یہ کچھ آئے گی تو پھر یہ صورت وہ دیکھتے رہے نا، تو پھر کیوں نہیں پہنچے؟ تو آپ نے پہلے جواب دے دیا پر کم نہیں بے سوجت تھا. کوئی ورلیاں موتی لیتریاں، اس لیے کہ جو محبت کی نظر لے کے آئے گا تو مصطفیٰ کے جلوے دیکھے گا نا. جو عشق اپنے سینے میں لے کے آئے گا تو اسے عشق کے مصطفیٰ آتا ہوگا نا. جو آئے ہی کورا دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے؟ حضرات ذکار عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ خدا تک پہنچنے کے لیے حضور تک پہنچنا ہوگا. اس لیے اللہ نے اپنے کمالات کا مظہر بنا کے حضور کو روانہ فرمایا ہے. رب کریم تو نظروں سے ہو جگہ، اللہ تو نظر نہیں آتا. اور اللہ کی ذات کو دیکھنا کوئی چاہے، اس کے کمالات دیکھنا چاہے تو بڑی خوبصورت بات مولانا رومی نے کہا کہ مصطفیٰ آئینہ نور خداست، مصطفیٰ آئینہ نور خداست، منعکس درب ہما ہوئے خداست. کہا حضور آئینہ خدا بندی ہیں، جو خدا کو دیکھنا چاہتا ہے مصطفیٰ کو دیکھے. وہ حضور کو دیکھے تو خدا سے جلوے خدا کی نظر آئیں گے، قدرت خدا کی نظر آئیں گی، حضرات دیوکار انوارت جلیات اس کی نظر آئیں گے. اور رب نے خود بھی قرآن میں اعلان کیا. مولانا روم نے بھی، میں نے وہ پہلی بات کی نا، تاجدار گولڑا نے کوئی اپنے پاس سے تو باتیں نہیں کی، حضرت رومی نے بھی ایسے نہیں بات کر دی. فرمایا منعکس در بے ہما خوے خدا است. کہا رب کریم کی جتنی آدھات ہے نا اللہ نے وہ حضور کو عطا فرما دی، وہ ساری حضور کی ہما خوے خدا است. کہا خدا کی ساری عادتیں. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. قرآن کی اس آیت کو بھی پڑھے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. کون مصطفیٰ کی حقیقت کو سمجھے؟ کسے خبر کہ یہ مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ میدان بدر ہے اور آقا کریم علیہ السلام نے دشمن کی طرف ایک مٹھی مٹی اٹھا کے پھینکی اور جہاں جہاں کوئی کافر تھا اس کی آنکھوں میں وہ مٹی پڑی. اب اٹھائی حضور نے، پھینکی بھی حضور نے. اور رب قرآن میں اعلان کیا کرتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. کیسا انداز اختیار کیا. فرمایا حبیب وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، آپ نے نہیں وہ پھینکی جو آپ نے پھینکی. کون سمجھے؟ میرے سے جب کوئی بات کرتا ہے نا بات عقیدہ بندہ، میں اسے کہتا ہوں اس آیت کا مطلب سمجھا. اللہ کہتا ہے آپ نے نہیں پھینکی جو آپ نے، پہلے نفی کر رہا ہے پھر اسی کا ثبات کیا جا رہا ہے. آپ نے نہیں پھینکی جو آپ نے پھینکی. تو پھر کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، بلکہ وہ تو خدا نے پھینکی، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ پھینکی ہی خدا نے تھی. تو پہلے اس بات کا رد کر دیا کہ 15 صدیوں کے بعد کوئی کہہ سکتا تھا تم مصطفیٰ کو خدا کے ساتھ ملانا چاہتے ہو. تو رب کائنات نے دونوں باتیں کہہ دی. کہا پھینکنے والا تو مصطفیٰ تھا، لوگوں اس کا انکار ہو نہیں سکتا، لیکن بتاؤں کہ میں مصطفیٰ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کرا دیتا ہوں. دست مصطفیٰ دست خدا ہے. اور یہی تو مولانا روم نے کہا کہ مصطفیٰ آئینہ نور خدا. کہا حضور آئینہ خدا بندی ہیں، کہا دست مصطفیٰ دست خدا ہے. حضرات ذکر کی ایک ہی مقام نہیں، آگے چلیے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. صلح حدیبیہ
بولیے سبحان اللہ۔ مقام حدیبیہ ہے، صحابہ کرام عثمان غنی ذو النورین کو نمائندہ بنا کے بھیجا، افواہ پھیل کے شہید ہو گئے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ہدایت کی جائے اس بات پر خون عثمان کا قصاص لے کے واپس جائیں۔ عثمان غنی کا مقام بھی دیکھیں، اس کے لیے بیعت لی جا رہی ہے۔ اب بیعت ہوئی درخت کے نیچے، رب کریم کو ان کی ادائیں کتنی پیاری لگتی ہیں کہ اس جگہ کا بھی انداز بیان فرما دیا، درخت کا بھی ذکر قرآن نے کر دیا، تحت الشجرہ۔ تو فرمایا کہ حضور نے جب بیعت لی، ہاتھ میرے حضور کا تھا، صحابہ اس ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، اللہ عرش سے جبریل سے اعلان کروا رہا تھا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، فرمایا وہ بندے میرے حبیب جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں، خدا کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، وہ ہاتھ خدا کا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ پھر پوری جماعت کو یہ شرط مل گیا، ہم کیوں درے مصطفیٰ پہ جانا چاہتے ہیں؟ صحابہ اس رات کو سمجھے تھے، بیعت حضور کے ہاتھ پہ کر رہے تھے، رب نے خالی یہ نہیں کہا وہ خدا کے ہاتھ پہ بیعت فرمایا، ان سب کے ہاتھ پہ بھی خدا کا ہاتھ ہے۔ وہ جو غلام آپ کے در پہ پہنچ گئے اور بریلی کے تاجدار نے جب یہ آیات پڑھی ہوں گی تو گویا انہی آیتوں کو دیکھ کر یہ بات کی ہوگی، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، کہا با خدا خدا کا یہی ہے در۔ اگر خدا کے در تک جانا چاہتے ہو مصطفیٰ کے در پہ آ جاؤ۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہ احمد رضا تو مولوی آدمی ہے، یہ تو عالم ہے، اس نے بات کر دی۔ اقبال سے پوچھتے اقبال تو بتانا تو کیا کہتا ہے، تو بھی بڑا انگلستان پھر کے آیا ہے، بڑی جنابے والا دنیا گھومی ہے، علم تو نے بھی بڑا پڑھا، انگلش کا تو ماہر ہے۔ اقبال کہتا ہے تو فرمودی راہ بتہا کرے فیم وگرنہ جز تو مارا منزلے نے۔ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ آقا کونین آپ نے کہا کعبے کی طرف جاؤ، ہم کعبے کی طرف جاتے ہیں، ورنہ ہماری منزل تو صرف آپ کی ذات تھی، وگرنہ جز تمہارا منزل نے، کہا یا رسول اللہ ہماری منزل تو آپ تھے، یہ آپ نے کہا نا کعبے کی طرف جاؤ، اور کیوں کہا قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ اقبال ادھر اشارہ کر رہا تھا ہم تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، یہ بھی تو مصطفیٰ کا چاہنا تھا نا، یہ تو حضور کا خیال تھا نا، اور رب نے اس خیال کا بھی خیال رکھا، اور میں قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلا نولیجنک قبلۃ ترضاها، یا پھر ایک قبلہ نوٹ کر لے، لوگوں نے کتابوں میں لکھا جن کو ہم کہتے ہیں بچون سے، انہوں نے کہا جس کا نام محمد علی ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ ان کے چاہنے سے نہیں ہوتا، یہ لفظ دکھانے کا فقیر ذمہ دار ہے۔ کتاب میرے پاس پڑھی ہے، ان کا جس کا نام محمد ہے یا علی ہے ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا تم کس چاہنے کی بات کرتے ہو، یہاں تو چاہنے سے رب کعبے بدل دے، یہاں تو قبلہ بنایا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ فرمودی راہ فتحہ گرفتیم، حبیب آپ نے چاہا تھا نا یہ کعبہ بن جائے، تو اس لیے تو ہم اس کعبے کی طرف جا رہے ہیں، اگر آپ نہ چاہتے تو پھر اس کعبے کی طرف کوئی نہ جاتا، لوگ تھے نا وہاں پر، کہا یا رسول اللہ یہ آپ نے کہا نا تو ہم کعبے کی طرف چلے گئے۔ اور اقبال ایک جگہ پہ کہتا ہے طور موجے از غبار خانہ یش، کعبہ را بیت الحرم کا شانہ یش۔ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ میرے سے پوچھے نا، لوگ طور کی بات کرتے ہیں، نواروں تجلیات برسی، موسیٰ کریم اللہ بے ہوش ہو گئے، یا اللہ طور پہ جو رب کی تجلیات پڑھی نا یا رسول اللہ، آپ کے گھر میں جب جھاڑو دیا جائے نا جو مٹی اٹھی ہے وہ کوئی طور کی تجلیوں کے برابر ہے۔ اقبال کا عشق دیکھو نا ذرا، کہ محبوب جو آپ کے گھر سے گرد و غبار اڑائی جاتی ہے جھاڑو دے کر، طور کے اوپر تجلیات الہی پڑی تھی، انہی تجلیات کو وہ آپ کے غلام وہی تجلیاں سمجھتے ہیں۔ حضرات نے انکار کہا آپ نے کہہ دیا تو ہم کعبے کی طرف چلے گئے۔ اعلیٰ حضرت نے پاس لکھا خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی۔ اچھا یہ قرآن تھا، آئیے بالکل مور لگ جائے اس بات پہ، کوئی کہہ نہ دے کہ جناب والا کس نے کہا در خدا در مصطفیٰ در خدا ہے، یہ حضور نے خود کہا، یہ میرے حضور نے صحیح بخاری کتاب العلم اس کے اندر حدیث پاک پہلی جلد کے اندر حضرت ابو واقف لیسی رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، حدیث پاک کا پورا پیج ابھی بھی میرے پاس موبائل کے اندر موجود،
حدیث پاک کیا ہے ذرا سنیے، روح تازہ ہو جاتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ابو بکر ایسی کہتے ہیں بینما ہوا جالس فی المسجد والناس معہ، نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی میں تھے، حضور کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس اقبل ثلاثۃ النافرین، ادھر 3 بندے اس مجلس کی طرف آئے، صحابہ کرام بھی ہیں، حضور بھی تشریف فرمائے، مسجد نبوی ہو، حضور ہوں، صحابہ ہوں، کیا ماحول ہوگا، کیا منظر ہوگا، کیا کیفیات آپ کی ہوں گی۔ وہ جس طرح بھی بات کر رہے تھے وہ ایسے سمجھے ستاروں کے اندر چاند کا طلوع ہونا کیسے لگتا ہے، باغ کے اندر پورا گلاب کا پھول کھل جائے تو کیسی خوبصورتی لگتی ہے، ان کی حضور کے ساتھ تشبیہ بنتی نہیں ہے۔ تو میرے آقا تشریف فرما، صحابہ گرد و نواح میں بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں 3 بندے حضور کی طرف تشریف لے گئے، اس محفل کی طرف، اس مجلس کی طرف، اس اقبل ثلاثۃ النافرین فاثنان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 بندے حضور کی طرف آ گئے، واما الثالث فاقبل ذاہبا، تیسرا بندہ اس نے رخ پھیرا چلا گیا۔ اب جو 2 آئے نا ان کی کیفیت بیان کی، کیا ان میں سے ایک نے دیکھا فاما احدهما فرعا فرجۃ فی الحلقۃ فجلس فیها، وہ جو ایک حضور کی مجلس کے کنارے پہ آیا نا، اس نے مجلس کے اندر جگہ دیکھی، وہاں پر بیٹھ گیا۔ واما الاخر، دوسرا فجلس خلفهم، دوسرے نے دیکھا کہ اندر تو جگہ نہیں، وہ مجلس کے پیچھے کھڑا تھا، وہیں پر بیٹھ گیا۔ واما الاخر فادبر ذاہبا، تیسرے نے پیٹھ پھیری، اسے جگہ نظر نہ آئی، نہ پیچھے بیٹھا نہ مجلس کے اندر بیٹھا، وہ واپس چلا گیا۔ اب یہ 3 بندے تھے، تینوں کی کیفیت صحابی نے بیان کی۔ فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم عن النفر الثلاثۃ، جب حضور فارغ ہوئے نا گفتگو سے، اور جو آپ کلام فرما رہے تھے، میرے آقا نے فرمایا میں تمہیں تینوں کے بارے میں بتاؤں نا۔ اب لفظ قابل غور ہے، با خدا خدا کا یہی ہے در، یہ کسی نے پاس سے نہیں کہا، اس حدیث کو ہمارے بزرگوں نے پڑھا، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں بن عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، بن عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخاروں میں نہیں آتی، یہ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تینوں کے بارے میں تمہیں آگاہ نہ کروں، یا رسول اللہ بتائیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَّا أَحَدُهُمْ، ان میں سے جو پہلا تھا نا، فَآوَا إِلَى اللَّهِ، اس نے اللہ سے پناہ مانگی، فَوَاهُ اللَّهُ، اللہ نے اسے پناہ دے دی، اللہ نے اسے پناہ دے دی۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاحْتَجَ اللَّهُ مِنْهُ، دوسرے نے حیا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے اس سے حیا فرمائی۔ فَعَارَدَ، فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ فَعَارَدَ فَعَارَدَ اللَّهُ عَنْهُ، تیسرے نے اللہ سے اعراض کیا، اللہ نے اس سے بھی اعراض کر لیا۔ اب ایمان سے بتائیں، پہلا جو آپ کے مجلس میں بیٹھا تھا، میرے حضور کہتے ہیں اس نے خدا سے پناہ مانگی، اللہ نے اسے پناہ دی، اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ بظاہر وہ آیا کہاں تھا، وہ کدھر لگ رہا تھا؟ بظاہر تو مجلس مصطفیٰ تھی، حلقہ مصطفیٰ تھا، مسجد نبوی تھی، حضور تشریف فرما تھے، بیٹھ رہا تھا حضور کے پاس، میرے محبوب نے خود فرمایا وہ خدا سے پناہ اس نے مانگی، گویا با خدا خدا کا یہی ہے در، با خدا خدا کا یہی ہے در۔ اور کہا دوسرے نے حیا کی رب سے، وہ تو حیا کر رہا تھا حضور سے، مصطفیٰ آئینہ نور خدا۔ مولانا روم نے بھی یہی منظر دیکھ کے بات کی ہوگی کہ یہ کیا ہے، کہا یہ وہی بات ہے جناب والا کہ اللہ سے اس نے حیا کی تو کیا ہوا، فرمایا اللہ نے بھی اس سے حیا فرما لی۔ اب تیسرے بندے کا انجام پڑھ کے نا پھر اپنے قیدوں پہ نظر رکھنی چاہیے، پھر اپنی آپ کو غور رکھنا چاہیے، پھر ہر گہرے کے ساتھ تعلق نہیں بنا لینا چاہیے۔ کہا وَأَمَّا الْآخَرُ فَعَارَدَ فَعَارَدَ اللَّهُ عَنْهُ، تیسرے نے مجلس مصطفیٰ سے اعراض کیا، حلقہ حضور سے دور گیا، تو میرے حضور فرماتا ہے وہ خدا سے دور ہو۔ لوگ کہتے ہیں کیوں اتنی قرب کی بات کرتے ہو، یہ کیا جملے کہے جاتے ہیں، انہیں کیا خبر حضور نے اپنے مقام کی۔ میرے حضور نے تو یہ بھی فرما دیا لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی یا ابی بکر، اے ابو بکر میری حقیقت کو تو خدا کے ساتھ کوئی جانتا ہی نہیں، ان بیچاروں کو کیا پتا کہ کون تھے۔ تو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ کہا بات تو یہ ٹھیک تھی، ہر شخص آنے والا اپنے اندر دین لے کے آیا تھا،
لیکن ماحول نے، غلط ذریعے نے اسے غلط سمت پہنچا دیا ہے۔ اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر ذریعہ مصطفیٰ کریم کی ذات حضور تک پہنچنا ہوگا۔ حضرات کا 25 منٹ اس پہ مجھے بات کرتے ہوگے۔ آئیے میں آپ دوسرے رخ کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام پردہ فرما ہوئے، حضور کا فیضان تو نہیں نہ رکے گا۔ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، کر سکتے نہیں کر سکتے؟ پھر کیوں نہیں کرتے؟ انپڑھ بچہ بھی کہتا ہے نہیں تھے کہ نہیں کریں گے، ہیں کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ عقیدہ بھی جو ہے نا، یہ ختم نبوت کے اوپر بھی پیارا ہے۔ دلیلیں تو بے شمار ہیں۔ یہ جو ہیں کا ترجمہ ہے نا، یہ بھی بتاتا ہے کہ حضور آج بھی جب ہیں تو پھر نمے کی ضرورت پھر رہ نہیں جاتی نا۔ پھر فلسفہ سمجھ کیوں نہیں آتا کہ جب ہیں تو پھر کسی اور نئے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بات جو میں آپ کی طرف کہہ رہا ہوں آپ سے